بددعا کا اثر۔ بددعا کا اثر ابتدا۔ راشد ایک خود غرض اور مغرور شخص تھا جو صرف اپنی ذات کے بارے میں سوچتا تھا۔ وہ دوسروں کو نیچا دکھانے اور ان کا فائدہ اٹھانے میں مہارت رکھتا۔ اپنے کاروباری حریفوں کو برباد کرنا، ملازمین کو ذلیل کرنا اور یہاں تک کہ اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرنا اس کے لیے عام بات تھی۔ بنیادی کہانی۔ ایک دن اس کا سامنا ایک بوڑھی فقیرنی سے ہوا جو اس سے کچھ پیسے مانگ رہی تھی، مگر راشد نے نہ صرف اسے جھڑک دیا بلکہ بدتمیزی بھی کی۔ فقیرنی نے غصے اور بے بسی میں اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور بس اتنا کہا، تمہیں تمہارے اعمال کی سزا جلد ملے گی۔ اس رات راشد کو اپنے گھر میں عجیب و غریب آوازیں سنائی دینے لگی۔ دروازے خود بخود کھلنے بند ہونے لگے اور آئینے میں اس نے اپنا عکس کسی اور کی طرح بگڑا ہوا نظر آنے لگا۔ پہلے تو وہ سمجھا کہ یہ محض وہم ہے، لیکن دن بدن چیزیں بگڑتی چلی گئیں۔ عروج۔ ایک رات جب راشد اپنی کمپنی کے آفس میں تھا، اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی شخص اس کے پیچھے کھڑا ہو۔ مڑ کر دیکھا تو وہاں کچھ نہیں تھا، مگر اچانک روشنی ماتم ہونے لگی اور کسی نے سرگوشی میں کہا،
کر باہر بھاگا۔ مگر دفتر کے دروازے خود بخود بند ہو گئے۔ اسے اپنے کندھوں پر کسی کا بھاری ہاتھ محسوس ہوا۔ لیکن جب پلٹا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ اچانک ایک جنون سا سایہ نمودار ہوا جو اسے پوری تصویروں کی شکل اختیار کر لیا۔ اس کے چہرے پر پراسرار مسکراہٹ تھی۔ راشد چیختا چلاتا رہا، مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ اگلی صبح جب نواز دفتر پہنچے تو ہوش نہیں کر پایا اور اس کے بعد سفید ہفتے اختتام۔ راشد کو ایک دھیمی تاریک دفتر کا آیا دروازہ ملا۔ وہ بس ایک ہی جملہ دراز چاہتا تھا، مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو۔ دعا سچ ثابت ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ اس دن کے بعد وہ فقیرنی پھر کبھی شہر میں نظر نہیں آئی۔ شکریہ دوستو، اگر یہ میری سٹوری آپ کو اچھی لگی ہے تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تھینک یو سو مچ۔